بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقی سوالات مع جوابات مکمل طور پر پڑھیں گے، جس کے اندر ہم سوالات کے جوابات، اہم پیراگراف اور اس کے ساتھ معروضی سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ MCQs ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی مشق کے اندر چیزیں ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مؤثر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 کا الف جو ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کو ہجرت نبوی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہجرت نبوی کی تعریف لکھنی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہجرت، ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت نبوی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے اس کی تعریف یوں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کو ہجرت نبوی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت کی؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا تھا تو وہی بات یہاں پر نقل کر دی گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کا کیا انعام مقرر کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کا 100 اونٹ انعام مقرر کیا۔ سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا گھوڑا دوڑا کر جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس طرح جب بار بار ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سارا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ اس طرح سراقہ بن جوشم اپنے اس عمل سے طائب ہوا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان خالی جگہ کی جگہ پر جو ہے وہ مدینہ آئے گا، مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا؟ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ اگلا ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا، حضرت جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری 3 راتیں۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 3، دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، درست؟ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، غلط۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، درست۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، درست۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا تھا، درست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، غلط۔
صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ درست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ درست۔ سوال نمبر 4 کالم ملائیے۔ دارالامان مدینہ، دیانت امانت، قتل گاہ، فرش گل، ہماتن چشم انتظار، تلوار جھنکارے۔ سوال نمبر 5 سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو یہ ہمارا لیکچر جو ہے پہلے بھی موجود ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ بتایا گیا ہے۔ درج الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ حافظ عالم، ویسے یہ پیپر میں ہمارے پاس بورڈ کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے ان الفاظ کی درستگی جو ہے وہ ہمیں آنی چاہیے کہ درست الفاظ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ حافظ عالم، وجود اقدس، دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت حق دی۔ ہدف، مشرکین مکہ کا ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معیوب، برا، اہل عرب زنانہ مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ ترکش، تیر رکھنے کی جگہ، سراقہ میں جوشم نے ترکش سے تیر نکالے۔ خون بہا، خون کا بدلہ، خون کی قیمت۔ قریش مکہ نے ایک خون بہا کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے میں مقرر کر دی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں۔ ہدف، یہ اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ ہدف اہداف، جھنکاریں جھنکار، رائیں یہ جمع ہے تو اس کا جو واحد ہے وہ رائے، زنجیر واحد ہے اس کی جمع زنجیریں، قبیلہ واحد ہے اس کی جمع قبائل۔ درج الاقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ یہ پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح آپ نے کرنی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ آستانہ مبارک، گھر مبارک، بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے بوسہ دینے کی جگہ، فرش گل، پھول کا بستر، گراں بہا، قیمتی، ہماتن چشم انتظار، مکمل طور پر جو ہے وہ انتظار کرنا یا شدت سے جو ہے اس کا انتظار کرنا۔ یہ چند پیراگراف ہیں جو اس سبق کے اندر بہت اہم ہیں اور اکثر پیپرز کے اندر جو ہے یہی پیراگراف جو ہے وہ آتے ہیں بار بار، تو ہم نے 2 پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح آپ کے سامنے کر دی ہے، پہلا پیراگراف بھی اور تیسرا پیراگراف بھی۔ اب جو ہے اس میں سے آپ جو ہے اس کی پریکٹس کریں تھوڑی سی۔ یہ پیراگراف ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت جب دعوت حق، اس کے بعد پورا پیراگراف ہو گیا، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یہ پیراگراف مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش یعنی ڈیش قتل گاہ فرش گلتا، یہ پیراگراف ہو گیا، اور صبح قریش کی آنکھیں کھلی، یہ والا پیراگراف ہو گیا۔ اسی طرح جو تشریف آوری خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی، یہ والا پیراگراف ہو گیا۔ یہ بہت ہی اہم پیراگراف ہے، اکثر پیپرز کے اندر جو یہی پیراگراف بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ انہی پیراگراف کے جو الفاظ میں نے یاد کرے اور ان کی بار بار پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ مجھے اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔